But now we don't need any of that, Baba. ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیگل کام میں انوالومنٹ نہیں ہوگا, بٹ پھر بھی کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے. تم کیا چاہتے ہو یہ بتاؤ. میں چاہتا ہوں کسی بھی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے اگر آپ یا آپ کا اسٹاف پیا کے ڈیڈ کے گراج کے سلسلے میں انوالوڈ ہے تو ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں ہے. ہمیں امیڈیٹلی وہاں پہ جا کے ان سے معافی مانگنی چاہیے, اور مجھے یقین ہے کہ اب ہماری معافی قبول کریں گے. میری کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری نظر میں ساور. میں جانتی ہوں تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے. موقع چاہیے تھا نا تمہیں. میں اس سے کانٹیکٹ کیسے کروں؟ کل تک فون نہیں اٹھا رہی تھی, آج فون بند کر رکھا ہے. مل گیا. اسلم کے پاس میری ایک پرانی امانت پڑی ہے, تمہیں میری وہ امانت چھین کے لانی ہوگی. یاد ہے اسلم, یا کچھ اور یاد دلاؤں؟ ویسے ایسا کیا ہے آپ کا اس کے پاس؟ اس کی بیٹی پیا. یار ایک بات یاد ہے, پیا بہت سینسیٹیو اور نازک لڑکی ہے. خبردار جو میرے گھر کے سامنے کھڑے ہو کہ کوئی ایسی بات کی. میں اپنا بیٹا نہیں کھونا چاہتا. مجھے عالیہ کی نظروں میں ہیرو رہتے ہوئے اس کا دل اس لڑکی کے خلاف کرنا ہے. اس دن بابا نے بتایا تم ان کے لیے کام کرتے ہو, کیا یہ سچ ہے؟ تو یہ سوال تم نے سیٹھ صاحب سے کیوں نہیں پوچھا جب آپ اپنے گھر میں تھا؟ یہ بات تو تمہیں سدھے نے سیٹھ صاحب نے خود ہی بتا دی تھی. چھوٹے سیٹھ میں ان سے بھی پوچھوں گا, لیکن پہلے تمہارے منہ سے سچ سننا چاہتا ہوں. میں سیٹھ داؤد کے لیے سارے وہ کام کرتا ہوں جس کا وہ مجھے حکم دیتے ہیں. تو پیا نے مجھے صحیح کہا تھا تم لینڈ مافیا کے لیے کام کرتے ہو. بس ایک بات یاد رکھنا سامنے, میں اپنے بابا سے بہت پیار کرتا ہوں. اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف تو عالیار پیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے, تو دوسری طرف عالیار کا باپ سیٹھ داؤد بھی پیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے, کیونکہ پیا وہی لڑکی ہے جسے سیٹھ داؤد نے اسلم سے کئی سالوں پہلے جوئے میں جیتا تھا, اور جس کی تلاش میں وہ کئی سالوں سے مارا پھر رہا تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سیٹھ داؤد اپنے خاص بندے نثار کو بلا کر کہتا ہے, نثار کچھ ایسا کرو کہ میں عالیار کی نظروں میں ہیرو ہی رہوں, لیکن کسی طرح سے پیا کو عالیار کے دل و دماغ سے نکال دوں. یہ سن کر نثار کہتا ہے, سیٹھ تم فکر ہی مت کرو, تمہارا کام آج ہی ہو جائے گا. تھوڑی دیر بعد نثار پیا کے گھر پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد وہ اسلم سے کہتا ہے, اسلم تمہیں یاد ہے نا کہ تمہاری بیٹی پیا سیٹھ داؤد کی امانت ہے, اس لیے جتنی جلدی ہو سکے تم پیا کو سیٹھ کے حوالے کر دو, ورنہ دوسری صورت میں اگر تمہاری بیٹی کو میں نے تمہارے ماضی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تو پھر اسے خود تم سے نفرت ہو جائے گی. یہ سن کر تو اسلم کا خون غصے سے کھول جاتا ہے, جس کے بعد وہ نثار کو دھکا دیتے ہوئے کہتا ہے, بکواس بند کرو اپنی اور نکل جاؤ یہاں سے, اور خبردار جو آج کے بعد تم دوبارہ یہاں آئے تو کہ اتنے میں چھت پر کھڑی پیا اسلم اور نثار کی ساری باتیں سن لیتی ہے. ساری حقیقت جان کر پیا کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ میرا باپ پہلے جواری تھا اور وہ جوئے میں مجھے ہار چکا ہے, اور یہ میری اصل ماں نہیں ہے بلکہ میری اصل ماں تو مجھے پیدا کرتے ساتھ ہی اس دنیا سے چلی گئی, اور اسی وجہ سے میرا باپ بار بار گھر بدلتا تھا. یہ اتنا بڑا شوق ہوتا ہے کہ پیا کے لیے یہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے, اور اسی وجہ سے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, جس کے بعد پیا زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے. پیا کو گرتے دیکھ کر اسلم دوڑتا ہوا پیا کے پاس آتا ہے. اسلم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیا نے اسلم اور نثار کی ساری باتیں سن لی ہیں. اس کے بعد اسلم فوراً پیا کو لے کر ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے. ادھر ساول کو بھی پیا کی کنڈیشن کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے, جس کے بعد ساول بھی بہت زیادہ بے چین ہو جاتا ہے. اس کے بعد ساول سیٹھ داؤد کے پاس یہ کہنے کے لیے جاتا ہے کہ وہ پیا اور اسلم صاحب کو گیراج خالی کرنے کی دھمکیاں دینا بند کر دے, لیکن اس سے پہلے کہ ساول سیٹھ داؤد سے اس بارے میں کوئی بات کرتا, الٹا سیٹھ داؤد ہی ساول سے یہ کہہ دیتا ہے,
ساول اچھا کیا کہ تم خود ہی آ گئے، میں نے تمہارے ذمے خاص کام لگانا تھا۔ یہ سن کر ساول کہتا ہے سیٹھ حکم کریں آپ، کیا کام ہے؟ اس پر سیٹھ داؤد کہتا ہے ساول تمہارے محلے میں جو اسلم رہتا ہے نا، میں اسے کئی سالوں سے جانتا ہوں اور اس کے پاس برسوں سے میری ایک امانت ہے جو مجھے تم لا کر دو گے۔ یہ سن کر تو ساول حیران رہ جاتا ہے کہ آخر اسلم صاحب کے پاس سیٹھ داؤد کی کون سی امانت ہے۔ اس کے بعد ساول پوچھتا ہے کیسی امانت سیٹھ؟ تو سیٹھ داؤد کہتا ہے وہ امانت اسلم کی بیٹی پیا ہے۔ یہ سنتے ہی ساول کے تن بدن میں تو آگ لگ جاتی ہے۔ ساول کا تو بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ ابھی سیٹھ داؤد کا منہ توڑ دے، لیکن ساول خود پر بہت مشکل سے کنٹرول کرتا ہے اور بنا کچھ کہے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جبکہ سیٹھ داؤد ساول کے اس رویے پر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ پیا کو ہوش آ جاتا ہے، لیکن وہ اپنے باپ سے بات نہیں کرتی، جبکہ پیا کا باپ اسلم جو کہ پیا کے سامنے شرمندہ ہوگا اور بے بسی بھی محسوس کرے گا کہ کس طرح سے میں پیا کا دل اپنے لیے صاف کر سکوں۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف تو آلیار پیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو دوسری طرف آلیار کا باپ سیٹھ داؤد بھی پیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ پیا وہی لڑکی ہے جسے سیٹھ داؤد نے اسلم سے کئی سالوں پہلے جوئے میں جیتا تھا اور جس کی تلاش میں وہ کئی سالوں سے مارا مارا پھر رہا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سیٹھ داؤد اپنے خاص بندے نثار کو بلا کر کہتا ہے نثار کچھ ایسا کرو کہ میں آلیار کی نظروں میں ہیرو ہی رہوں، لیکن کسی طرح سے پیا کو آلیار کے دل و دماغ سے نکال دوں۔ یہ سن کر نثار کہتا ہے سیٹھ تم فکر ہی مت کرو، تمہارا کام آج ہی ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد نثار پیا کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسلم سے کہتا ہے اسلم تمہیں یاد ہے نا کہ تمہاری بیٹی پیا سیٹھ داؤد کی امانت ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے تم پیا کو سیٹھ کے حوالے کر دو، ورنہ دوسری صورت میں اگر تمہاری بیٹی کو میں نے تمہارے ماضی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تو پھر اسے خود تم سے نفرت ہو جائے گی۔ یہ سن کر تو اسلم کا خون غصے سے کھول جاتا ہے، جس کے بعد وہ نثار کو دھکا دیتے ہوئے کہتا ہے بکواس بند کرو اپنی اور نکل جاؤ یہاں سے، اور خبردار جو آج کے بعد تم دوبارہ یہاں آئے تو کہ اتنے میں چھت پر کھڑی پیا اسلم اور نثار کی ساری باتیں سن لیتی ہے۔ ساری حقیقت جان کر پیا کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ میرا باپ پہلے جواری تھا اور وہ جوئے میں مجھے ہار چکا ہے، اور یہ میری اصل ماں نہیں ہے بلکہ میری اصل ماں تو مجھے پیدا کرتے ساتھ ہی اس دنیا سے چلی گئی، اور اسی وجہ سے میرا باپ بار بار گھر بدلتا تھا۔ یہ اتنا بڑا شوق ہوتا ہے کہ پیا کے لیے یہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، جس کے بعد پیا زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پیا کو گرتے دیکھ کر اسلم دوڑتا ہوا پیا کے پاس آتا ہے۔ اسلم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیا نے اسلم اور نثار کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ اس کے بعد اسلم فوراً پیا کو لے کر ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ ادھر ساول کو بھی پیا کی کنڈیشن کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، جس کے بعد ساول بھی بہت زیادہ بے چین ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ساول سیٹھ داؤد کے پاس یہ کہنے کے لیے جاتا ہے کہ وہ پیا اور اسلم صاحب کو گیراج خالی کرنے کی دھمکیاں دینا بند کر دے، لیکن اس سے پہلے کہ ساول سیٹھ داؤد سے اس بارے میں کوئی بات کرتا، الٹا سیٹھ داؤد ہی ساول سے یہ کہہ دیتا ہے ساول اچھا کیا کہ تم خود ہی آ گئے، میں نے تمہارے ذمے خاص کام لگانا تھا۔ یہ سن کر ساول کہتا ہے سیٹھ حکم کریں آپ، کیا کام ہے؟ اس پر سیٹھ داؤد کہتا ہے ساول تمہارے محلے میں جو اسلم رہتا ہے نا، میں اسے کئی سالوں سے جانتا ہوں اور اس کے پاس برسوں سے میری ایک امانت ہے جو مجھے تم لا کر دو گے۔ یہ سن کر تو ساول حیران رہ جاتا ہے کہ آخر اسلم صاحب کے پاس سیٹھ داؤد کی کون سی امانت ہے۔ اس کے بعد ساول پوچھتا ہے کیسی امانت سیٹھ؟ تو سیٹھ داؤد کہتا ہے وہ امانت اسلم کی بیٹی پیا ہے۔ یہ سنتے ہی ساول کے تن بدن میں تو آگ لگ جاتی ہے۔ ساول کا تو بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ ابھی سیٹھ داؤد کا منہ توڑ دے، لیکن ساول خود پر بہت مشکل سے کنٹرول کرتا ہے اور بنا کچھ کہے وہاں سے چلا جاتا ہے۔
جبکہ سیٹھ داؤد سانول کے اس رویے پر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ پیا کو ہوش آ جاتا ہے، لیکن وہ اپنے باپ سے بات نہیں کرتی، جبکہ پیا کا باپ اسلم جو کہ پیا کے سامنے شرمندہ ہوگا اور بے بسی بھی محسوس کرے گا کہ کس طرح سے میں پیا کا دل اپنے لیے صاف کر سکوں۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف تو آلیار پیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو دوسری طرف آلیار کا باپ سیٹھ داؤد بھی پیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ پیا وہی لڑکی ہے جسے سیٹھ داؤد نے اسلم سے کئی سالوں پہلے جوئے میں جیتا تھا اور جس کی تلاش میں وہ کئی سالوں سے مارا مارا پھر رہا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سیٹھ داؤد اپنے خاص بندے نثار کو بلا کر کہتا ہے، نثار کچھ ایسا کرو کہ میں آلیار کی نظروں میں ہیرو ہی رہوں، لیکن کسی طرح سے پیا کو آلیار کے دل و دماغ سے نکال دوں۔ یہ سن کر نثار کہتا ہے، سیٹھ تم فکر ہی مت کرو، تمہارا کام آج ہی ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد نثار پیا کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسلم سے کہتا ہے، اسلم تمہیں یاد ہے نا کہ تمہاری بیٹی پیا سیٹھ داؤد کی امانت ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے تم پیا کو سیٹھ کے حوالے کر دو، ورنہ دوسری صورت میں اگر تمہاری بیٹی کو میں نے تمہارے ماضی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تو پھر اسے خود تم سے نفرت ہو جائے گی۔ یہ سن کر تو اسلم کا خون غصے سے کھول جاتا ہے، جس کے بعد وہ نثار کو دھکا دیتے ہوئے کہتا ہے، بکواس بند کرو اپنی اور نکل جاؤ یہاں سے، اور خبردار جو آج کے بعد تم دوبارہ یہاں آئے تو کہ اتنے میں چھت پر کھڑی پیا اسلم اور نثار کی ساری باتیں سن لیتی ہے۔ ساری حقیقت جان کر پیا کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ میرا باپ پہلے جواری تھا اور وہ جوئے میں مجھے ہار چکا ہے، اور یہ میری اصل ماں نہیں ہے بلکہ میری اصل ماں تو مجھے پیدا کرتے ساتھ ہی اس دنیا سے چلی گئی، اور اسی وجہ سے میرا باپ بار بار گھر بدلتا تھا۔ یہ اتنا بڑا شوق ہوتا ہے کہ پیا کے لیے یہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، جس کے بعد پیا زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پیا کو گرتے دیکھ کر اسلم دوڑتا ہوا پیا کے پاس آتا ہے۔ اسلم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیا نے اسلم اور نثار کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ اس کے بعد اسلم فوراً پیا کو لے کر ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ ادھر سانول کو بھی پیا کی کنڈیشن کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، جس کے بعد سانول بھی بہت زیادہ بے چین ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سانول سیٹھ داؤد کے پاس یہ کہنے کے لیے جاتا ہے کہ وہ پیا اور اسلم صاحب کو گیراج خالی کرنے کی دھمکیاں دینا بند کر دے، لیکن اس سے پہلے کہ سانول سیٹھ داؤد سے اس بارے میں کوئی بات کرتا، الٹا سیٹھ داؤد ہی سانول سے یہ کہہ دیتا ہے، سانول اچھا کیا کہ تم خود ہی آ گئے، میں نے تمہارے ذمے خاص کام لگانا تھا۔ یہ سن کر سانول کہتا ہے، سیٹھ حکم کریں آپ کیا کام ہے؟ اس پر سیٹھ داؤد کہتا ہے، سانول تمہارے محلے میں جو اسلم رہتا ہے نا، میں اسے کئی سالوں سے جانتا ہوں اور اس کے پاس برسوں سے میری ایک امانت ہے جو مجھے تم لا کر دو گے۔ یہ سن کر تو سانول حیران رہ جاتا ہے کہ آخر اسلم صاحب کے پاس سیٹھ داؤد کی کون سی امانت ہے۔ اس کے بعد سانول پوچھتا ہے، کیسی امانت سیٹھ؟ تو سیٹھ داؤد کہتا ہے، وہ امانت اسلم کی بیٹی پیا ہے۔ یہ سنتے ہی سانول کے تن بدن میں تو آگ لگ جاتی ہے۔ سانول کا تو بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ ابھی سیٹھ داؤد کا منہ توڑ دے، لیکن سانول خود پر بہت مشکل سے کنٹرول کرتا ہے اور بنا کچھ کہے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جبکہ سیٹھ داؤد سانول کے اس رویے پر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ پیا کو ہوش آ جاتا ہے، لیکن وہ اپنے باپ سے بات نہیں کرتی، جبکہ پیا کا باپ اسلم جو کہ پیا کے سامنے شرمندہ ہوگا اور بے بسی بھی محسوس کرے گا کہ کس طرح سے میں پیا کا دل اپنے لیے صاف کر سکوں۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف تو آلیار پیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو دوسری طرف آلیار کا باپ سیٹھ داؤد بھی پیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ پیا وہی لڑکی ہے جسے سیٹھ داؤد نے اسلم سے کئی سالوں پہلے جوئے میں جیتا تھا اور جس کی تلاش میں وہ کئی سالوں سے مارا مارا پھر رہا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سیٹھ داؤد اپنے خاص بندے نثار کو بلا کر کہتا ہے، نثار کچھ ایسا کرو کہ میں آلیار کی نظروں میں ہیرو ہی رہوں، لیکن کسی طرح سے پیا کو
آلیار کے دل و دماغ سے نکال دوں۔ یہ سن کر نثار کہتا ہے سیٹھ تم فکر ہی مت کرو، تمہارا کام آج ہی ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد نثار پیا کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسلم سے کہتا ہے اسلم تمہیں یاد ہے نا کہ تمہاری بیٹی پیا سیٹھ داؤد کی امانت ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے تم پیا کو سیٹھ کے حوالے کر دو، ورنہ دوسری صورت میں اگر تمہاری بیٹی کو میں نے تمہارے ماضی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تو پھر اسے خود تم سے نفرت ہو جائے گی۔ یہ سن کر تو اسلم کا خون غصے سے کھول جاتا ہے، جس کے بعد وہ نثار کو دھکا دیتے ہوئے کہتا ہے بکواس بند کرو اپنی اور نکل جاؤ یہاں سے، اور خبردار جو آج کے بعد تم دوبارہ یہاں آئے تو کہ اتنے میں چھت پر کھڑی پیا اسلم اور نثار کی ساری باتیں سن لیتی ہے۔ ساری حقیقت جان کر پیا کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ میرا باپ پہلے جواری تھا اور وہ جوئے میں مجھے ہار چکا ہے، اور یہ میری اصل ماں نہیں ہے بلکہ میری اصل ماں تو مجھے پیدا کرتے ساتھ ہی اس دنیا سے چلی گئی، اور اسی وجہ سے میرا باپ بار بار گھر بدلتا تھا۔ یہ اتنا بڑا شوق ہوتا ہے کہ پیا کے لیے یہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، جس کے بعد پیا زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پیا کو گرتے دیکھ کر اسلم دوڑتا ہوا پیا کے پاس آتا ہے۔ اسلم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیا نے اسلم اور نثار کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ اس کے بعد اسلم فوراً پیا کو لے کر ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ ادھر ساول کو بھی پیا کی کنڈیشن کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، جس کے بعد ساول بھی بہت زیادہ بے چین ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ساول سیٹھ داؤد کے پاس یہ کہنے کے لیے جاتا ہے کہ وہ پیا اور اسلم صاحب کو گیراج خالی کرنے کی دھمکیاں دینا بند کر دے، لیکن اس سے پہلے کہ ساول سیٹھ داؤد سے اس بارے میں کوئی بات کرتا، الٹا سیٹھ داؤد ہی ساول سے یہ کہہ دیتا ہے ساول اچھا کیا کہ تم خود ہی آ گئے، میں نے تمہارے ذمے ایک خاص کام لگانا تھا۔ یہ سن کر ساول کہتا ہے سیٹھ حکم کریں آپ کیا کام ہے؟ اس پر سیٹھ داؤد کہتا ہے ساول تمہارے محلے میں جو اسلم رہتا ہے نا، میں اسے کئی سالوں سے جانتا ہوں اور اس کے پاس برسوں سے میری ایک امانت ہے جو مجھے تم لا کر دو گے۔ یہ سن کر تو ساول حیران رہ جاتا ہے کہ آخر اسلم صاحب کے پاس سیٹھ داؤد کی کون سی امانت ہے۔ اس کے بعد ساول پوچھتا ہے کیسی امانت سیٹھ؟ تو سیٹھ داؤد کہتا ہے وہ امانت اسلم کی بیٹی پیا ہے۔ یہ سنتے ہی ساول کے تن بدن میں تو آگ لگ جاتی ہے۔ ساول کا تو بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ ابھی سیٹھ داؤد کا منہ توڑ دے، لیکن ساول خود پر بہت مشکل سے کنٹرول کرتا ہے اور بنا کچھ کہے وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ سیٹھ داؤد ساول کے اس رویے پر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ پیا کو ہوش آ جاتا ہے، لیکن وہ اپنے باپ سے بات نہیں کرتی، جبکہ پیا کا باپ اسلم جو کہ پیا کے سامنے شرمندہ ہوگا اور بے بسی بھی محسوس کرے گا کہ کس طرح سے میں پیا کا دل اپنے لیے صاف کر سکوں۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف تو آلیار پیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو دوسری طرف آلیار کا باپ سیٹھ داؤد بھی پیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ پیا وہی لڑکی ہے جسے سیٹھ داؤد نے اسلم سے کئی سالوں پہلے جوئے میں جیتا تھا اور جس کی تلاش میں وہ کئی سالوں سے مارا مارا پھر رہا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سیٹھ داؤد اپنے خاص بندے نثار کو بلا کر کہتا ہے نثار کچھ ایسا کرو کہ میں آلیار کی نظروں میں ہیرو ہی رہوں، لیکن کسی طرح سے پیا کو آلیار کے دل و دماغ سے نکال دوں۔ یہ سن کر نثار کہتا ہے سیٹھ تم فکر ہی مت کرو، تمہارا کام آج ہی ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد نثار پیا کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسلم سے کہتا ہے اسلم تمہیں یاد ہے نا کہ تمہاری بیٹی پیا سیٹھ داؤد کی امانت ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے تم پیا کو سیٹھ کے حوالے کر دو، ورنہ دوسری صورت میں اگر تمہاری بیٹی کو میں نے تمہارے ماضی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تو پھر اسے خود تم سے نفرت ہو جائے گی۔ یہ سن کر تو اسلم کا خون غصے سے کھول جاتا ہے، جس کے بعد وہ نثار کو دھکا دیتے ہوئے کہتا ہے بکواس بند کرو اپنی اور نکل جاؤ یہاں سے، اور خبردار جو آج کے بعد تم دوبارہ یہاں آئے تو کہ اتنے میں چھت پر کھڑی پیا اسلم اور نثار کی ساری باتیں سن لیتی ہے۔
ساری حقیقت جان کر پیا کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ میرا باپ پہلے جواری تھا اور وہ جوئے میں مجھے ہار چکا ہے، اور یہ میری اصل ماں نہیں ہے بلکہ میری اصل ماں تو مجھے پیدا کرتے ساتھ ہی اس دنیا سے چلی گئی، اور اسی وجہ سے میرا باپ بار بار گھر بدلتا تھا۔ یہ اتنا بڑا شوق ہوتا ہے کہ پیا کے لیے یہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، جس کے بعد پیا زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پیا کو گرتے دیکھ کر اسلم دوڑتا ہوا پیا کے پاس آتا ہے۔ اسلم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیا نے اسلم اور نثار کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ اس کے بعد اسلم فوراً پیا کو لے کر ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ ادھر ساول کو بھی پیا کی کنڈیشن کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، جس کے بعد ساول بھی بہت زیادہ بے چین ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ساول سیٹھ داؤد کے پاس یہ کہنے کے لیے جاتا ہے کہ وہ پیا اور اسلم صاحب کو گیراج خالی کرنے کی دھمکیاں دینا بند کر دے، لیکن اس سے پہلے کہ ساول سیٹھ داؤد سے اس بارے میں کوئی بات کرتا، الٹا سیٹھ داؤد ہی ساول سے یہ کہہ دیتا ہے، ساول اچھا کیا کہ تم خود ہی آ گئے، میں نے تمہارے ذمے ایک خاص کام لگانا تھا۔ یہ سن کر ساول کہتا ہے، سیٹھ حکم کریں آپ، کیا کام ہے؟ اس پر سیٹھ داؤد کہتا ہے، ساول تمہارے محلے میں جو اسلم رہتا ہے نا، میں اسے کئی سالوں سے جانتا ہوں، اور اس کے پاس برسوں سے میری ایک امانت ہے جو مجھے تم لا کر دو گے۔ یہ سن کر تو ساول حیران رہ جاتا ہے کہ آخر اسلم صاحب کے پاس سیٹھ داؤد کی کون سی امانت ہے۔ اس کے بعد ساول پوچھتا ہے، کیسی امانت سیٹھ؟ تو سیٹھ داؤد کہتا ہے، وہ امانت اسلم کی بیٹی پیا ہے۔ یہ سنتے ہی ساول کے تن بدن میں تو آگ لگ جاتی ہے۔ ساول کا تو بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ ابھی سیٹھ داؤد کا منہ توڑ دے، لیکن ساول خود پر بہت مشکل سے کنٹرول کرتا ہے اور بنا کچھ کہے وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ سیٹھ داؤد ساول کے اس رویے پر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ پیا کو ہوش آ جاتا ہے، لیکن وہ اپنے باپ سے بات نہیں کرتی، جبکہ پیا کا باپ اسلم جو کہ پیا کے سامنے شرمندہ ہوگا اور بے بسی بھی محسوس کرے گا کہ کس طرح سے میں پیا کا دل اپنے لیے صاف کر سکوں۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف تو آلیار پیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو دوسری طرف آلیار کا باپ سیٹھ داؤد بھی پیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ پیا وہی لڑکی ہے جسے سیٹھ داؤد نے اسلم سے کئی سالوں پہلے جوئے میں جیتا تھا اور جس کی تلاش میں وہ کئی سالوں سے مارا مارا پھر رہا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سیٹھ داؤد اپنے خاص بندے نثار کو بلا کر کہتا ہے، نثار کچھ ایسا کرو کہ میں آلیار کی نظروں میں ہیرو ہی رہوں، لیکن کسی طرح سے پیا کو آلیار کے دل و دماغ سے نکال دوں۔ یہ سن کر نثار کہتا ہے، سیٹھ تم فکر ہی مت کرو، تمہارا کام آج ہی ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد نثار پیا کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسلم سے کہتا ہے، اسلم تمہیں یاد ہے نا کہ تمہاری بیٹی پیا سیٹھ داؤد کی امانت ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے تم پیا کو سیٹھ کے حوالے کر دو، ورنہ دوسری صورت میں اگر تمہاری بیٹی کو میں نے تمہارے ماضی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تو پھر اسے خود تم سے نفرت ہو جائے گی۔ یہ سن کر تو اسلم کا خون غصے سے کھول جاتا ہے، جس کے بعد وہ نثار کو دھکا دیتے ہوئے کہتا ہے، بکواس بند کرو اپنی اور نکل جاؤ یہاں سے، اور خبردار جو آج کے بعد تم دوبارہ یہاں آئے تو کہ اتنے میں چھت پر کھڑی پیا اسلم اور نثار کی ساری باتیں سن لیتی ہے۔ ساری حقیقت جان کر پیا کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ میرا باپ پہلے جواری تھا اور وہ جوئے میں مجھے ہار چکا ہے، اور یہ میری اصل ماں نہیں ہے بلکہ میری اصل ماں تو مجھے پیدا کرتے ساتھ ہی اس دنیا سے چلی گئی، اور اسی وجہ سے میرا باپ بار بار گھر بدلتا تھا۔ یہ اتنا بڑا شوق ہوتا ہے کہ پیا کے لیے یہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، جس کے بعد پیا زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پیا کو گرتے دیکھ کر اسلم دوڑتا ہوا پیا کے پاس آتا ہے۔ اسلم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیا نے اسلم اور نثار کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ اس کے بعد اسلم فوراً پیا کو لے کر ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ ادھر ساول کو بھی
پیا کی کنڈیشن کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، جس کے بعد سانول بھی بہت زیادہ بے چین ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سانول سیٹھ داؤد کے پاس یہ کہنے کے لیے جاتا ہے کہ وہ پیا اور اسلم صاحب کو گیراج خالی کرنے کی دھمکیاں دینا بند کر دے، لیکن اس سے پہلے کہ سانول سیٹھ داؤد سے اس بارے میں کوئی بات کرتا، الٹا سیٹھ داؤد ہی سانول سے یہ کہہ دیتا ہے، سانول اچھا کیا کہ تم خود ہی آ گئے، میں نے تمہارے ذمے خاص کام لگانا تھا۔ یہ سن کر سانول کہتا ہے، سیٹھ حکم کریں آپ، کیا کام ہے؟ اس پر سیٹھ داؤد کہتا ہے، سانول تمہارے محلے میں جو اسلم رہتا ہے نا، میں اسے کئی سالوں سے جانتا ہوں اور اس کے پاس برسوں سے میری ایک امانت ہے جو مجھے تم لا کر دو گے۔ یہ سن کر تو سانول حیران رہ جاتا ہے کہ آخر اسلم صاحب کے پاس سیٹھ داؤد کی کون سی امانت ہے۔ اس کے بعد سانول پوچھتا ہے، کیسی امانت سیٹھ؟ تو سیٹھ داؤد کہتا ہے، وہ امانت اسلم کی بیٹی پیا ہے۔ یہ سنتے ہی سانول کے تن بدن میں تو آگ لگ جاتی ہے۔ سانول کا تو بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ ابھی سیٹھ داؤد کا منہ توڑ دے، لیکن سانول خود پر بہت مشکل سے کنٹرول کرتا ہے اور بنا کچھ کہے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جبکہ سیٹھ داؤد سانول کے اس رویے پر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ پیا کو ہوش آ جاتا ہے، لیکن وہ اپنے باپ سے بات نہیں کرتی، جبکہ پیا کا باپ اسلم، جو کہ پیا کے سامنے شرمندہ ہوگا اور بے بسی بھی محسوس کرے گا کہ کس طرح سے میں پیا کا دل اپنے لیے صاف کر سکوں۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف تو آلیار پیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو دوسری طرف آلیار کا باپ سیٹھ داؤد بھی پیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ پیا وہی لڑکی ہے جسے سیٹھ داؤد نے اسلم سے کئی سالوں پہلے جوئے میں جیتا تھا اور جس کی تلاش میں وہ کئی سالوں سے مارا مارا پھر رہا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سیٹھ داؤد اپنے خاص بندے نثار کو بلا کر کہتا ہے، نثار کچھ ایسا کرو کہ میں آلیار کی نظروں میں ہیرو ہی رہوں، لیکن کسی طرح سے پیا کو آلیار کے دل و دماغ سے نکال دوں۔ یہ سن کر نثار کہتا ہے، سیٹھ تم فکر ہی مت کرو، تمہارا کام آج ہی ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد نثار پیا کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسلم سے کہتا ہے، اسلم تمہیں یاد ہے نا کہ تمہاری بیٹی پیا سیٹھ داؤد کی امانت ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے تم پیا کو سیٹھ کے حوالے کر دو، ورنہ دوسری صورت میں اگر تمہاری بیٹی کو میں نے تمہارے ماضی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تو پھر اسے خود تم سے نفرت ہو جائے گی۔ یہ سن کر تو اسلم کا خون غصے سے کھول جاتا ہے، جس کے بعد وہ نثار کو دھکا دیتے ہوئے کہتا ہے، بکواس بند کرو اپنی اور نکل جاؤ یہاں سے، اور خبردار جو آج کے بعد تم دوبارہ یہاں آئے تو کہ اتنے میں چھت پر کھڑی پیا اسلم اور نثار کی ساری باتیں سن لیتی ہے۔ ساری حقیقت جان کر پیا کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ میرا باپ پہلے جواری تھا اور وہ جوئے میں مجھے ہار چکا ہے، اور یہ میری اصل ماں نہیں ہے بلکہ میری اصل ماں تو مجھے پیدا کرتے ساتھ ہی اس دنیا سے چلی گئی، اور اسی وجہ سے میرا باپ بار بار گھر بدلتا تھا۔ یہ اتنا بڑا شوق ہوتا ہے کہ پیا کے لیے یہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، جس کے بعد پیا زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پیا کو گرتے دیکھ کر اسلم دوڑتا ہوا پیا کے پاس آتا ہے۔ اسلم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیا نے اسلم اور نثار کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ اس کے بعد اسلم فوراً پیا کو لے کر ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ ادھر سانول کو بھی پیا کی کنڈیشن کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، جس کے بعد سانول بھی بہت زیادہ بے چین ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سانول سیٹھ داؤد کے پاس یہ کہنے کے لیے جاتا ہے کہ وہ پیا اور اسلم صاحب کو گیراج خالی کرنے کی دھمکیاں دینا بند کر دے، لیکن اس سے پہلے کہ سانول سیٹھ داؤد سے اس بارے میں کوئی بات کرتا، الٹا سیٹھ داؤد ہی سانول سے یہ کہہ دیتا ہے، سانول اچھا کیا کہ تم خود ہی آ گئے، میں نے تمہارے ذمے خاص کام لگانا تھا۔ یہ سن کر سانول کہتا ہے، سیٹھ حکم کریں آپ، کیا کام ہے؟ اس پر سیٹھ داؤد کہتا ہے، سانول تمہارے محلے میں جو اسلم رہتا ہے نا، میں اسے کئی سالوں سے جانتا ہوں اور اس کے پاس برسوں سے میری ایک امانت ہے جو مجھے تم لا کر دو گے۔ یہ سن کر تو سانول حیران رہ جاتا ہے کہ آخر اسلم صاحب کے پاس سیٹھ داؤد کی کون سی امانت ہے۔ اس کے بعد سانول پوچھتا ہے، کیسی امانت سیٹھ؟ تو سیٹھ داؤد کہتا ہے،
وہ امانت اسلم کی بیٹی پیا ہے۔ یہ سنتے ہی سانول کے تن بدن میں تو آگ لگ جاتی ہے۔ سانول کا تو بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ ابھی سیٹھ داؤد کا منہ توڑ دے، لیکن سانول خود پر بہت مشکل سے کنٹرول کرتا ہے اور بنا کچھ کہے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جبکہ سیٹھ داؤد سانول کے اس رویے پر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ پیا کو ہوش آ جاتا ہے، لیکن وہ اپنے باپ سے بات نہیں کرتی، جبکہ پیا کا باپ اسلم جو کہ پیا کے سامنے شرمندہ ہوگا اور بے بسی بھی محسوس کرے گا کہ کس طرح سے میں پیا کا دل اپنے لیے صاف کر سکوں۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف تو آلیار پیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو دوسری طرف آلیار کا باپ سیٹھ داؤد بھی پیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ پیا وہی لڑکی ہے جسے سیٹھ داؤد نے اسلم سے کئی سالوں پہلے جوئے میں جیتا تھا اور جس کی تلاش میں وہ کئی سالوں سے مارا مارا پھر رہا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سیٹھ داؤد اپنے خاص بندے نثار کو بلا کر کہتا ہے، نثار کچھ ایسا کرو کہ میں آلیار کی نظروں میں ہیرو ہی رہوں، لیکن کسی طرح سے پیا کو آلیار کے دل و دماغ سے نکال دوں۔ یہ سن کر نثار کہتا ہے، سیٹھ تم فکر ہی مت کرو، تمہارا کام آج ہی ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد نثار پیا کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسلم سے کہتا ہے، اسلم تمہیں یاد ہے نا کہ تمہاری بیٹی پیا سیٹھ داؤد کی امانت ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے تم پیا کو سیٹھ کے حوالے کر دو، ورنہ دوسری صورت میں اگر تمہاری بیٹی کو میں نے تمہارے ماضی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تو پھر اسے خود تم سے نفرت ہو جائے گی۔ یہ سن کر تو اسلم کا خون غصے سے کھول جاتا ہے، جس کے بعد وہ نثار کو دھکا دیتے ہوئے کہتا ہے، بکواس بند کرو اپنی اور نکل جاؤ یہاں سے، اور خبردار جو آج کے بعد تم دوبارہ یہاں آئے تو کہ اتنے میں چھت پر کھڑی پیا اسلم اور نثار کی ساری باتیں سن لیتی ہے۔ ساری حقیقت جان کر پیا کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ میرا باپ پہلے جواری تھا اور وہ جوئے میں مجھے ہار چکا ہے، اور یہ میری اصل ماں نہیں ہے بلکہ میری اصل ماں تو مجھے پیدا کرتے ساتھ ہی اس دنیا سے چلی گئی، اور اسی وجہ سے میرا باپ بار بار گھر بدلتا تھا۔ یہ اتنا بڑا شوق ہوتا ہے کہ پیا کے لیے یہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، جس کے بعد پیا زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پیا کو گرتے دیکھ کر اسلم دوڑتا ہوا پیا کے پاس آتا ہے۔ اسلم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیا نے اسلم اور نثار کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ اس کے بعد اسلم فوراً پیا کو لے کر ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ ادھر سانول کو بھی پیا کی کنڈیشن کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، جس کے بعد سانول بھی بہت زیادہ بے چین ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سانول سیٹھ داؤد کے پاس یہ کہنے کے لیے جاتا ہے کہ وہ پیا اور اسلم صاحب کو گیراج خالی کرنے کی دھمکیاں دینا بند کر دے، لیکن اس سے پہلے کہ سانول سیٹھ داؤد سے اس بارے میں کوئی بات کرتا، الٹا سیٹھ داؤد ہی سانول سے یہ کہہ دیتا ہے، سانول اچھا کیا کہ تم خود ہی آ گئے، میں نے تمہارے ذمے ایک خاص کام لگانا تھا۔ یہ سن کر سانول کہتا ہے، سیٹھ حکم کریں آپ، کیا کام ہے؟ اس پر سیٹھ داؤد کہتا ہے، سانول تمہارے محلے میں جو اسلم رہتا ہے نا، میں اسے کئی سالوں سے جانتا ہوں اور اس کے پاس برسوں سے میری ایک امانت ہے جو مجھے تم لا کر دو گے۔ یہ سن کر تو سانول حیران رہ جاتا ہے کہ آخر اسلم صاحب کے پاس سیٹھ داؤد کی کون سی امانت ہے۔ اس کے بعد سانول پوچھتا ہے، کیسی امانت سیٹھ؟ تو سیٹھ داؤد کہتا ہے، وہ امانت اسلم کی بیٹی پیا ہے۔ یہ سنتے ہی سانول کے تن بدن میں تو آگ لگ جاتی ہے۔ سانول کا تو بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ ابھی سیٹھ داؤد کا منہ توڑ دے، لیکن سانول خود پر بہت مشکل سے کنٹرول کرتا ہے اور بنا کچھ کہے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جبکہ سیٹھ داؤد سانول کے اس رویے پر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ پیا کو ہوش آ جاتا ہے، لیکن وہ اپنے باپ سے بات نہیں کرتی، جبکہ پیا کا باپ اسلم جو کہ پیا کے سامنے شرمندہ ہوگا اور بے بسی بھی محسوس کرے گا کہ کس طرح سے میں پیا کا دل اپنے لیے صاف کر سکوں۔ اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف تو آلیار پیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو دوسری طرف آلیار کا باپ سیٹھ داؤد بھی پیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ پیا وہی لڑکی ہے جسے سیٹھ داؤد نے اسلم سے کئی سالوں پہلے
جوئے میں جیتا تھا اور جس کی تلاش میں وہ کئی سالوں سے مارا مارا پھر رہا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سیٹھ داؤد اپنے خاص بندے نثار کو بلا کر کہتا ہے، نثار کچھ ایسا کرو کہ میں آلیار کی نظروں میں ہیرو ہی رہوں، لیکن کسی طرح سے پیا کو آلیار کے دل و دماغ سے نکال دوں۔ یہ سن کر نثار کہتا ہے، سیٹھ تم فکر ہی مت کرو، تمہارا کام آج ہی ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد نثار پیا کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسلم سے کہتا ہے، اسلم تمہیں یاد ہے نا کہ تمہاری بیٹی پیا سیٹھ داؤد کی امانت ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے تم پیا کو سیٹھ کے حوالے کر دو، ورنہ دوسری صورت میں اگر تمہاری بیٹی کو میں نے تمہارے ماضی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تو پھر اسے خود تم سے نفرت ہو جائے گی۔ یہ سن کر تو اسلم کا خون غصے سے کھول جاتا ہے، جس کے بعد وہ نثار کو دھکا دیتے ہوئے کہتا ہے، بکواس بند کرو اپنی اور نکل جاؤ یہاں سے، اور خبردار جو آج کے بعد تم دوبارہ یہاں آئے تو کہ اتنے میں چھت پر کھڑی پیا اسلم اور نثار کی ساری باتیں سن لیتی ہے۔ ساری حقیقت جان کر پیا کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ میرا باپ پہلے جواری تھا اور وہ جوئے میں مجھے ہار چکا ہے، اور یہ میری اصل ماں نہیں ہے بلکہ میری اصل ماں تو مجھے پیدا کرتے ساتھ ہی اس دنیا سے چلی گئی، اور اسی وجہ سے میرا باپ بار بار گھر بدلتا تھا۔ یہ اتنا بڑا شوق ہوتا ہے کہ پیا کے لیے یہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، جس کے بعد پیا زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پیا کو گرتے دیکھ کر اسلم دوڑتا ہوا پیا کے پاس آتا ہے۔ اسلم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیا نے اسلم اور نثار کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ اس کے بعد اسلم فوراً پیا کو لے کر ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ ادھر ساول کو بھی پیا کی کنڈیشن کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، جس کے بعد ساول بھی بہت زیادہ بے چین ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ساول سیٹھ داؤد کے پاس یہ کہنے کے لیے جاتا ہے کہ وہ پیا اور اسلم صاحب کو گیراج خالی کرنے کی دھمکیاں دینا بند کر دے، لیکن اس سے پہلے کہ ساول سیٹھ داؤد سے اس بارے میں کوئی بات کرتا، الٹا سیٹھ داؤد ہی ساول سے یہ کہہ دیتا ہے، ساول اچھا کیا کہ تم خود ہی آ گئے، میں نے تمہارے ذمے ایک خاص کام لگانا تھا۔ یہ سن کر ساول کہتا ہے، سیٹھ حکم کریں آپ کیا کام ہے؟ اس پر سیٹھ داؤد کہتا ہے، ساول تمہارے محلے میں جو اسلم رہتا ہے نا، میں اسے کئی سالوں سے جانتا ہوں اور اس کے پاس برسوں سے میری ایک امانت ہے جو مجھے تم لا کر دو گے۔ یہ سن کر تو ساول حیران رہ جاتا ہے کہ آخر اسلم صاحب کے پاس سیٹھ داؤد کی کون سی امانت ہے۔ اس کے بعد ساول پوچھتا ہے، کیسی امانت سیٹھ؟ تو سیٹھ داؤد کہتا ہے، وہ امانت اسلم کی بیٹی پیا ہے۔ یہ سنتے ہی ساول کے تن بدن میں تو آگ لگ جاتی ہے۔ ساول کا تو بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ ابھی سیٹھ داؤد کا منہ توڑ دے، لیکن ساول خود پر بہت مشکل سے کنٹرول کرتا ہے اور بنا کچھ کہے وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ سیٹھ داؤد ساول کے اس رویے پر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ پیا کو ہوش آ جاتا ہے، لیکن وہ اپنے باپ سے بات نہیں کرتی، جبکہ پیا کا باپ اسلم جو کہ پیا کے سامنے شرمندہ ہوگا اور بے بسی بھی محسوس کرے گا کہ کس طرح سے میں پیا کا دل اپنے لیے صاف کر سکوں۔